السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ کو یاد ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے IAS 37 کی کچھ باتیں کرنا شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے جو سیکھا تھا وہ تھا پروویژن کیا ہوتی ہے. اور پروویژن کے بارے میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر کیا تھا کہ پروویژن کو بنیادی طور پر ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک وہ پروویژن جو کہ اگینسٹ ایسٹس ہے، یعنی کہ جس کی وجہ سے there will be a reduction in assets which is also known as contra to assets. وہ کون سی پروویژن ہے؟ وہ پروویژن فار doubtful debts and provision for depreciation جو آپ پڑھ چکے ہیں. اور دوسری وہ پروویژن جو ایک liability ہے. تو جو یہ liability والی پروویژن ہے this is the provision as per IAS 37. کیونکہ IAS 37 پروویژن کے بارے میں کہتا ہے کہ provision is a liability of uncertain timing and amount. کہ پروویژن لائبلٹی ہے بھائی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ کب اور کتنی پے کرنی ہے، لیکن ہے لائبلٹی. اور پھر اس کے بارے میں نے مزید کچھ باتیں آپ کو بتائی تھیں لاسٹ لیکچر میں کہ پروویژن ہم کن صورتوں میں کریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کی ریلائبل میجرمنٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، جس میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی وارنٹی لاسز کی. یاد آیا؟ تو اب آج ان باتوں کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. مزید اگلی باتیں سمجھنے سے پہلے میں آپ کے ذہن میں اس وقت جو کچھ تھوڑی سی کنفیوژنز ہیں وہ دور کرنا چاہوں گا. یقیناً آپ کنفیوزڈ ہیں کہ پروویژن اگر لائبلٹی ہے تو جو ہمارے ٹریڈ پیبلز ہیں یعنی کہ کریڈیٹرز ہیں، یہ پروویژن لائبلٹی ان سے کس طرح ڈفرینٹ ہے، یا ہمارے جو ایکریوڈ ایکسپینسز ہیں وہ اور پروویژن فار لاسز ان میں کیا فرق ہے. یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے، پروویژن از اے لائبلٹی، فائن. اس کے علاوہ بھی چند ایک چیزیں جو ہماری لائبلٹی ہیں انہیں ہم سمجھ کر پروویژن کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، تب پروویژن کی لائبلٹی ہونے کی سمجھ ہمیں زیادہ اچھی آئے گی. میں پروویژن کی لائبلٹی سمجھانے کی خاطر لائبلٹی کو 3 سٹیجز میں ڈیفائن کیا کرتا ہوں. ایک لائبلٹی جو سرٹن ہے، دوسری لائبلٹی جو ورچولی سرٹن ہے، اور تیسری لائبلٹی جو انسرٹن ہے. When we talk about a certain liability, so that certain liability is based on invoices, like your trade payables, your creditors, against which you have either purchased some goods or services, or for which you have accepted an obligation, اور اس obligation کو accept کرتے وقت آپ ڈاکومنٹ کر چکے ہوئے ہیں، تو وہ liability ہے certain liability. فار ایگزامپل، آپ نے کچھ فرنیچر پرچیز کیا کریڈٹ ٹرانزیکشن کے تحت. You did not pay for that. ہاں البتہ invoice has been raised for this transaction and you have accepted that invoice کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کی پیمنٹ آپ کو کر دیں گے، ہمیں کچھ مہلت دی جائے. اسی مہلت کے دوران میں بیلنس شیٹ ڈیٹ آ گئی. اب اس بیلنس شیٹ ڈیٹ پر آپ نے رپورٹ کرنا ہے اس ٹرانزیکشن کو، تو آپ ایز اے لائبلٹی اس ٹرانزیکشن کو رپورٹ کرتے ہیں، اور یہ سرٹن لائبلٹی ہے جس کے اگینسٹ انوائس ریز ہو گئی اور اس انوائس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا. دس از یور سرٹن لائبلٹی، جسے آپ پیبلس بھی کہہ لیتے ہیں، جسے آپ کریڈیٹرز بھی کہہ لیتے ہیں. یہ پرچیز آف گڈس کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے، پرچیز آف سروسز کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے، پرچیز آف ایسٹس کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے. سو یہ لائبلٹی ایک سرٹن لائبلٹی ہے. نیکسٹ آتی ہے ورچولی سرٹن لائبلٹی. ورچولی سرٹن لائبلٹی وہ لائبلٹی ہوتی ہے جس کے اگینسٹ انوائس ریز نہیں ہوئی ہوئی، ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے کہ جی آپ نے پیسے پے کرنے ہیں،
لیکن وہ اتنی قریب ترین ہے ڈاکومنٹڈ ہونے کے کہ آپ کہتے ہیں بھلے یہ لائبلٹی نہیں ہے لیکن میری لائبلٹی ہے, ورچولی سرٹن. میرا خیال ہے آپ اسٹوڈینٹس کو ورچوئل کے معنی سمجھانا کچھ مشکل نہیں ہونا چاہیے. بینگ یو آر دا اسٹوڈینٹس آف ورچوئل یونیورسٹی, آپ کو معلوم ہے کہ ورچوئل کے معنی کیا ہیں, جو حقیقت کے بہت قریب ترین ہو وہ ورچوئل ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ورچولی سرٹن کی, تو ورچولی سرٹن مینس وہ لائبلٹی ابھی ہے تو نہیں ہے لیکن قریب ترین ہے لائبلٹی کے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکروڈ لائبلٹی, کہ لائبلٹی ایکریو ہو گئی, انوائس ود ان ڈے اور ٹو, اور بالکل چند دنوں کے اندر اندر ہمیں ریسیو ہو جائے گی, لائبلٹی بنتی ہے. اس کے لیے ہم ایکریوڈ ایکسپینسز کی ایگزامپل لے لیا کرتے ہیں کہ ہم نے ریپیئر کروا لی, ان ریپیئر کے اگینسٹ اکنامک بینیفٹس حاصل کر چکے, ہمیں معلوم ہے کہ ریپیئر سپوزلی تقریباً 3 لاکھ روپے کی ہم نے کروائی ہیں, لیکن ایگزیکٹلی ابھی انوائس ریز نہیں ہوئی. اب وہ 3 لاکھ روپے انتہائی قریب ترین ہیں ایکچوئل اماؤنٹ کے, کیونکہ پچھلے سال بھی ہم نے جب ریپیئر کروائی تھی تو 3 لاکھ روپے میں اتنی ہی چیزوں کو ریپیئر کروایا تھا, اور اس وقت سے اب تک کوئی ویج ریٹ میں فرق نہیں آیا, یا کوئی ہمارے یہ جو اکنامک پیرامیٹرز ہوتے ہیں انفلیشن وغیرہ کے ریفرنس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لہٰذا ہمارے ایکسپرٹس نے کہا کہ یہ ورچولی سرٹن ہے کہ آپ کو 3 لاکھ روپے ہی کی انوائس ریز ہوگی, بھلے ایئر اینڈ تک, بیلنس شیٹ ڈیٹ تک ریپیئر کے اگینسٹ انوائس ریسیو نہیں ہوئی, آپ ریپیئرز کروا چکے ہوئے ہیں, پاسٹ ایونٹ ہو گیا, پریزنٹ اوبلیگیشن ہے کہ آپ نے اس کے اگینسٹ پیسے ادا کرنے ہیں, انوائس یا ڈاکیومنٹ آپ کے پاس نہیں آیا, آپ اس کو ایکریو کریں, یہ ورچولی سرٹن لائبلٹی ہے. تو ورچولی سرٹن لائبلٹی کو ایکریو کر لیا جاتا ہے, اور ود ان a day or 2 اور a month, بہت ہی کم پیریڈ میں آپ کو اس کے اگینسٹ انوائس ریسیو ہو جاتی ہے, اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اتنی ہی اماؤنٹ تھی تقریباً. اس کو کہتے ہیں ورچولی سرٹن لائبلٹی. اور تیسری کیٹیگری ہے انسرٹینٹی کی, جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ ہم پروویژن کریٹ کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ پاسٹ میں ایونٹ ہو چکا جس کی وجہ سے یہ لائبلٹی بن رہی ہے, ہماری آج اوبلیگیشن ہے, پریزنٹ اوبلیگیشن ہے, اس کے اگینسٹ ہم نے آؤٹ فلو بھی کرنا ہے, پروبیبلٹی ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ ہاؤ مچ وڈ بی دا اماؤنٹ اینڈ وین وی ول بی پیئنگ اٹ. اب وہاں پر ایکسپرٹس کو بٹھا کر پاسٹ ایکسپیرئنس کو بیس کر کے ہم ایک ریلائبل ایسٹیمیشن لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ ریلائبل ایسٹیمیشن کے تحت ہماری لائبلٹی ہے, اس کے اگینسٹ ایکسپینسز کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں اور پروویژن اگینسٹ لاسز کو اپنی لائبلٹی ریکگنائز کر لیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ سو لائبلٹی کی 3 سٹیجز ابھی میں نے آپ کو بتائیں, ایک سرٹن, دوسری ورچولی سرٹن, اور تیسری انسرٹن. اور یہ ایسی انسرٹن جس کو ریلائبلی میجر کیا جا سکتا ہے, بیکاز اٹ کین بی ریلائبلی میجرڈ, therefore it is recognized as a liability. یہاں پر میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں جی. اس میں یہ 3 کالمز آپ دیکھ رہے ہیں. نمبر 1 ٹریڈ پیبلز کے لیے جو کہ سرٹن لائبلٹیز ہیں. نمبر 2 ایکروڈ ایکسپینسز کے لیے جو کہ ورچولی سرٹن لائبلٹی ہیں. اور تیسرا پروویژن فار لاسز کے اگینسٹ جو کہ ہماری انسرٹن لائبلٹیز ہیں. لیفٹ سائڈ پر آپ کو کچھ ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں. نمبر 1 کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے, وہ جناب تینوں پریزنٹ اوبلیگیشن ہیں. سرٹن لائبلٹی بھی پریزنٹ اوبلیگیشن ہے اس وقت, ورچولی سرٹن بھی پریزنٹ اوبلیگیشن ہے, اور جو ہماری انسرٹن لائبلٹی پروویژن کے اگینسٹ ہے وہ بھی ہماری پریزنٹ اوبلیگیشن ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے ریزلٹنگ فرام, یہ تینوں ریزلٹنگ فرام پاسٹ ایونٹ ہیں.
پھر تھرڈ پوائنٹ آؤٹ فلو آف اکنامک بینیفٹس، تینوں کے لیے پروبیبل ہے. نیکسٹ بات آتی ہے اماؤنٹ کی. جو ہماری ٹریڈ پیبلس کی لائبلٹی ہے اس کے لیے اماؤنٹ سرٹن ہے بیکاز انوائس ریسیو ہو چکی، اور جو ایکروڈ ایکسپینسز کے اگینسٹ لائبلٹی بن رہی ہے اس کی اماؤنٹ ورچولی سرٹن ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ انوائس نہیں ابھی ریسیو ہوئی، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اتنی ہی ہوگی اماؤنٹ. اور جو پروویژنس ہیں ان کے لیے اماؤنٹ انسرٹن ہے. ہاں البتہ وی کین ہیو اے ریلائبل ایسٹیمیشن فار دس اماؤنٹ. اب تشریف لائیں آپ ٹائمنگ کی طرف. جو ٹریڈ پیبلز ہیں ان کی ٹائمنگز ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ایک سیٹلمنٹ ٹرمز بنائی ہوئی ہیں، لہٰذا وہ سرٹن ہیں. ایکروئلز کے لیے بھی ورچولی سرٹن ہے، ہم یہی کہیں گے. اور پروویژنس کے لیے کب انہیں ادا کرنا ہوگا یہ چیز انسرٹن ہے. اب ان تینوں میں ہم جب اکاؤنٹنگ انٹریز کی بات کریں گے تو وہ ملتی جلتی ہی ہوں گی. ایز فار ایز سرٹن لائبلٹی از کنسرنڈ، یعنی کہ ٹریڈ پیبلس وی نو ویری ویل کہ اس کے لیے اکاؤنٹنگ انٹری ہوگی پرچیزز ایکسپینس کے طور پر ڈیبٹ اور ٹریڈ پیبلس کریڈٹ. یا آپ کوئی سروسز پرچیز کر رہے ہیں جس کے اگینسٹ انوائس ریز ہو چکی ہے، سپوزلی ریپیئر ایکسپینسز ڈیبٹ اینڈ اکاؤنٹس پیبل کریڈٹ، آپ نے کریڈیٹر بنا لیا اس کے اگینسٹ، انوائس ریسیو ہو چکی ہے تو یہ سرٹن لائبلٹی ہے. اکاؤنٹنگ انٹری پاس کر لیا آپ نے، اس کو لائبلٹی کے طور پر ریکگنائز کر لیا. نیکسٹ بات آتی ہے ایکریوڈ ایکسپینسز کی، اس کو بھی ہم اکاؤنٹ فار کرتے ہیں. ایکسپینس کو ڈیبٹ اور ایکریوڈ ایکسپینس کو لائبلٹی کے طور پر کریڈٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم پروویژن کی بات کرتے ہیں اگینسٹ ایکسپیکٹڈ لاسز تو ہم اس پروویژن کے لیے بھی اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرتے ہیں. اب اس کی اکاؤنٹنگ انٹری ہوگی کہ ایکسپینس جو بھی ریلیٹڈ ایکسپینس ہے وہ ڈیبٹ اور پروویژن فار لاسز کریڈٹ. اب یہاں پر جو پروویژن ہے دس از آور لائبلٹی، اس کو بیلنس شیٹ میں ہم لائبلٹی کے طور پر شو کر رہے ہیں اور ایکسپینس کو ہم لے کر جا رہے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ میں ایکسپینس کے طور پر. سو پروویژن از اے لائبلٹی، جو اس کی ڈیفینیشن میں آپ نے پڑھا تھا، فار انسرٹن ٹائمنگ اینڈ اماؤنٹ. ہاں البتہ ٹائمنگ اینڈ اماؤنٹ معلوم نہیں تھی، وہاں پر ہم نے ایکسپرٹس کو بلایا اور اس کی ایک ریلائبل ایسٹیمیشن کر لی. ابھی جو میں نے آپ کو سلائڈ دکھائی اسی سے ملتی جلتی ایک اور سلائڈ بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں. اس میں بھی اب ہمارے پاس سرٹن، ورچولی سرٹن اور انسرٹن کے کالمز موجود ہیں. پریزنٹ obligation تینوں میں ٹک، ریزلٹنگ فرام پاسٹ ایونٹ تینوں میں ٹک، اور probable outflow of economic benefits in future تینوں میں ٹک. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھلے وہ کریڈیٹر ہے، بھلے وہ ایکریوڈ ایکسپینسز ہے، بھلے وہ پروویژن ہے، یہ تینوں میں لائبلٹی ہونے کی قدر موجود ہے کیونکہ پروویژن کے بارے میں واضح الفاظ میں تھا کہ اٹ از اے لائبلٹی. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے ریلائبل ایسٹیمیشن کی. ریلائبل ایسٹیمیشن سرٹینٹی کی صورت میں تو مسئلہ ہی نہیں، انوائسڈ ہے، اور ایکروڈ کی صورت میں اس کی بھلے انوائس ریسیو نہیں ہوئی لیکن وہ بہرحال ہمیں ریسیو ہو جائے گی، اس کو بھی ہم ٹک کر رہے ہیں یہاں پر. اور پروویژن کی صورت میں ہم وہاں پر ایکسپرٹس کے ذریعے سے ریلائبل ایسٹیمیشن کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی یہاں پر ٹک ہو گئی. تو ہم نے دیکھا کہ بھلے وہ ایکریوڈ ہے بھلے وہ پروویژن ہے، سرٹن کی صورت میں تو بہرحال ہمیں اماؤنٹ ریلائبلی مل جاتی ہے. سو ہمیں اب سرٹن لائبلٹی، ورچولی سرٹن لائبلٹی اور انسرٹن لائبلٹی کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ ان میں فرق کیا ہے. اب میں آپ کو مزید کچھ ڈیفینیشنز کی طرف لے کر جاتا ہوں جو کہ IAS 37 سے ہی متعلق ہیں. IAS 37 میں جب بات اوبلیگیشن کی ہوتی ہے، جیسا کہ پریزنٹ اوبلیگیشن کی بات ہم نے کی لائبلٹی کے ریفرنس میں، تو وہاں پر ہمیں اوبلیگیٹنگ ایونٹ کو جاننا ضروری ہے. تو اوبلیگیٹنگ ایونٹ کے بارے میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ اوبلیگیٹنگ ایونٹ از این ایونٹ that creates a legal or constructive obligation that results in an entity having no realistic alternative to settling that obligation. یعنی کہ obligating event ہم اس کو کہہ رہے ہیں جس کو سیٹل کرنا بہت ضروری ہے،
ہاں البتہ یہ اوبلیگیٹنگ ایونٹ اس ڈیفینیشن کے مطابق لیگل بھی ہو سکتا ہے اور کنسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اوبلیگیٹنگ ایونٹ کے بارے میں اتنا ضرور رکھیے جو وہ پاسٹ ایونٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ لائبلٹی ہے, پریزنٹ اوبلیگیشن ہے, ریزلٹنگ فرام پاسٹ ایونٹ ہے, وہ پاسٹ ایونٹ جو ہے ہمارا اوبلیگیٹنگ ایونٹ ہے. کیوں اوبلیگیٹنگ ایونٹ ہے؟ یا وہ لیگل ہے ہماری اوبلیگیشن یا وہ کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن ہے, اور ہاں اس کو سیٹل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس لیے وہ اوبلیگیٹنگ ایونٹ ہے. تو اب بات آگے آتی ہے کہ لیگل اوبلیگیشن اور کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن کیا ہے. آئیے ان کی ڈیفینیشنز بھی دیکھتے ہیں. لیگل obligation is an obligation that derives from a contract, legislation or other operation of law. اس کے نام سے ظاہر ہے لیگل obligation ہے بھائی. اب کوئی obligation لیگل کب ہوگی؟ جب یا تو آپ کانٹریکٹ میں انٹر ہوئے ہیں, there is a covenant based on that. اگر کوئی liability ہے تو وہ ایک لیگل obligation ہے, یا کوئی لیجسلیشن ہے. لیجسلیشن آپ سمجھتے ہیں نا, قانون ساز ادارے کے ذریعے سے جو آپ کے اوپر لائبلٹی بنی ہے وہ لیجسلیشن ہے, یا آپریشن آف لا ہے. سمجھ لیتے ہیں اس کو ہم باری باری. بیسڈ آن کانٹریکٹ اور کووننٹ اور ایگریمنٹ, کیا بات ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ آپ مجھے میرے ایسٹ کو استعمال کرنے کے اگینسٹ 25,000 روپے منتھلی پے کریں گے. اب اس کانٹریکٹ کے تحت آپ جب میرا ایسٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک لیگل اوبلیگیشن عائد ہو جاتی ہے کہ آپ نے 25,000 روپیز مجھے پے کرنے ہیں. لائک رینٹ ایگریمنٹ, آپ کا اور میرا یہ ایگریمنٹ ہے, کانٹریکٹ ہے, اس کانٹریکٹ کو آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے. یو آر باؤنڈ ٹو پے می 25,000 پر منتھ اگینسٹ یوزنگ مائی ایسٹ. لیگل اوبلیگیشن ہو گئی. پھر لیجسلیشن کے اگینسٹ, اب انکم ٹیکس آرڈیننس ایک قانون ہے جو کہ قانون ساز ادارے نے بنایا اور پاکستان کی عوام پر امپلیمنٹ ہو گیا. اب آپ ایک بزنس مین ہیں, پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں, تو اس قانون کے تحت انکم ٹیکس پے کرنا آپ کی اوبلیگیشن ہے, لیگل اوبلیگیشن ہے, بیکاز لیجسلیشن نے کہا کہ جی آپ پروفٹس پر ٹیکس پے کریں گے ان قوانین کے مطابق. لیجسلیشن کے تحت آپ کی لیگل اوبلیگیشن بن گئی. پھر آتا ہے آپریشن آف لا. کوئی کورٹ کیس چل رہا تھا, مقدمہ کوئی چل رہا تھا, اس کے تحت آپ پر ایک لائبلٹی امپوز کی گئی. اب یہ لائبلٹی جو ہے لیگل اوبلیگیشن ہے, کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہ پیسے دینے ہیں, قانون ساز اسمبلی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے پیسے دینے ہیں, بلکہ کورٹ کا فیصلہ ہے. اب جب کورٹ نے فیصلہ کیا تو یہ ایک آپریشن آف لا ہو گیا, آپ کے اوپر لائبلٹی بن گئی. تو جی اوبلیگیٹنگ ایونٹ کے تحت جو ہم نے اوبلیگیشنز کی دو کیٹیگریز دیکھی تھی, ان میں پہلی کیٹیگری تھی لیگل اوبلیگیشن, اس کو ہم نے سمجھ لیا. اب نیکسٹ آتی ہے کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن. کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن از این اوبلیگیشن that derives from an entity's action whereby an established pattern of past practice, published policies, or sufficiently specific current statement, the entity has indicated to other parties that it will accept certain responsibilities, and as a result, the entity has created a valid expectation on the part of those other parties
that it will discharge those responsibilities. ہم نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا ہوا کسی پارٹی کے ساتھ، نہ ہی لیجسلیشن ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے یہ پے کرنا ہے کسی پارٹی کو، نہ ہی آپریشن آف لا ہے کہ جس کے تحت ہماری اوبلیگیشن ہے، بلکہ یہ ہماری ہی اپنی کوئی پاسٹ پریکٹس ہے یا ہماری ہی اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے جس سے ہم نے ویلڈ ایکسپیکٹیشن کریٹ کر دی دوسری پارٹی پر کہ وہ سمجھتی ہے پارٹی کہ جی یہ تو اس بزنس کو، اس اینٹی کو پے کرنا ہی ہوگا. کوئی ہمارا کانٹریکٹ نہیں اس پارٹی کے ساتھ. فار ایگزامپل، جس روڈ پر ہماری فیکٹری ہے اس روڈ کی صفائی ستھرائی ہم ہی عرصہ 5 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے اس روڈ پر موجود باقی تمام فیکٹری کے اونرز یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس روڈ کی صفائی کی ذمہ داری اس فیکٹری اے بی سی کی ہے. اب لہذا فیکٹری اے بی سی کی کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن ہے کہ وہ اس روڈ پر جتنی بھی کنٹامینیشن ہوگی کسی بھی فیکٹری کی طرف سے، یا جتنا بھی گاند واند پڑا ہوگا، کسی بھی فیکٹری نے کیوں نہ ڈالا ہو وہاں پر، کسی بھی فیکٹری کا سکریپ کیوں نہ وہاں پہ پڑا ہو، اس کو ریموو کروانا فیکٹری اے بی سی کی ذمہ داری ہے. اب ہم عرصہ 5 سال سے یہ کام کروا رہے ہیں. ہم نے ایک ویلڈ ایکسپیکٹیشن کریٹ کر دی ہوئی ہے باقیوں کے ذہن میں کہ جی یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ہی کروائیں گے. کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، کوئی آپریشن آف لا نہیں ہے، کوئی لیجسلیشن نہیں ہے. تو بتائیے کہ یہ اوبلیگیشن ہماری بنتی ہے یا نہیں؟ یس، بنتی ہے. اور اس اوبلیگیشن کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن. ہم نے کنسٹرکٹ کر لیا اس اوبلیگیشن کو. سو جی ہم نے اوبلیگیٹنگ ایونٹ سمجھا، اور اس اوبلیگیٹنگ ایونٹ کی ڈیفینیشن میں ہمیں 2 طرح کی اوبلیگیشنز نظر آئیں، جن میں ایک لیگل اوبلیگیشن اور دوسری کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن تھی. اور ہم نے اس لیگل اور کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن کو بھی الگ الگ سے دیکھ لیا. اب میں نے پروویژن کے ریفرنس میں ہی آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. یہ جو پروویژن ہے اگینسٹ لاسز ہے، اور وہ لاسز ابھی ہوئے نہیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہوں گے. جیسے وارنٹی لاس میں نے آپ کو بتایا تھا، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لاسز ہوں گے. ان کے لیے ہم اسی سال ایک اندازہ لگاتے ہیں اور پروویژن کریٹ کر لیتے ہیں. اب یہ اندازہ ہمیں اگلے سال جا کے کنفرم ہوگا، لہذا اس پروویژن کو ہم اگلے سال جا کر ایڈجسٹ کریں گے ایکچوئل لاس سے. سپوزلی اس کی اکاؤنٹنگ انٹری میں اس وقت آپ کو سمجھانے لگا ہوں. ہمیں وارنٹی کے اگینسٹ ریلائبل ایسٹیمیشن کے تحت یہ معلوم ہوا کہ ہمارا لاس 1 ملین روپیز کا ہوگا. ہم نے 1 ملین روپیز کی اکاؤنٹنگ انٹری یہ پاس کی کہ لاسز اگینسٹ وارنٹی کلیم ڈیبٹ ایکسپینس کے طور پر، اینڈ پروویژن اگینسٹ وارنٹی کلیم کریڈٹ لائبلٹی کے طور پر 1 ملین ڈیبٹ اینڈ 1 ملین کریڈٹ. یہ ایئر 2008 31 دسمبر کو ہم نے اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی اور ہماری بیلنس شیٹ میں نظر آ گئی.
اب ہم ایئر 2009 میں جب ایکچوئل لاسز کے اگینسٹ اکاؤنٹنگ انٹری پاس کریں گے تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ ایکچوئل لاسز 1.2 ملین کے ہوئے، وہ وارنٹی کلیم ایکسپینس کے اگینسٹ ڈیبٹ ہو جائیں گے، اور اس کے اگینسٹ ہم نے کیش کریڈٹ کیا کیونکہ ہم نے کیش ادا کیا ان لاسز کے اگینسٹ 1.2 ملین۔ اب وہ جو وارنٹی ایکسپینس ہمارا 1.2 ملین سے ڈیبٹ ہوا ہے، اس کے لیے ہم کہیں گے کہ ہم نے تو لاس اگینسٹ وارنٹی کلیمز پچھلے سال 1 ملین سے ڈیبٹ کر دیا ہوا تھا ایئر 2008 میں۔ اب اسی کے اگینسٹ اگر ہمیں 1.2 ملین کا لاس ان ایکچوئل ہو رہا ہے تو 1 ملین تو ہمیں ایکسپینس میں شو نہیں کرنا چاہیے، بیکاز اس کو پچھلے سال ایکسپینس میں شو کر چکے ہیں۔ اب 0.2 ملین ہمیں ایکسپینس میں شو کرنا چاہیے نا، تو اب اکاؤنٹنگ انٹری اس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے یہ ہوگی کہ ہم پروویژن اگینسٹ وارنٹی کلیم ڈیبٹ کریں گے 1 ملین سے، اور وارنٹی ایکسپینس 1 ملین سے کریڈٹ کر دیں گے، جو اس سال ایئر 2009 میں یہ اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی جائے گی۔ اب ان کا ریزلٹ آپ دیکھیے، ہمیں وارنٹی ایکسپینس میں اب ایئر 2009 میں 0.2 ملین نظر آئے گا، اور ہماری جو وہ وارنٹی اگینسٹ لاسز کی پروویژن تھی 1 ملین کی، وہ آپ کو اب نیل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وارنٹی کے اگینسٹ جو ہم نے پروویژن کریٹ کی ہوئی تھی، کیونکہ اس پروویژن اگینسٹ وارنٹی لاس کو ہم نے سیٹ آف کر دیا وارنٹی ایکسپینسز سے۔ آپ کو وارنٹی ایکسپینسز میں موجود 1.2 ملین میں سے 1 ملین کٹتا ہوا نظر آ رہا ہے پروویژن اگینسٹ وارنٹی کے ساتھ۔ پروویژن اگینسٹ وارنٹی کی کریڈٹ سائڈ پر جو بیلنس براٹ فارورڈ تھا وہ آپ کو ڈیبٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے 1 ملین سے، اور اس پہ دیکھیے یہ ریڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شو کر رہی ہے کہ یہ کٹ گیا۔ اب آپ وارنٹی ایکسپینس کے اکاؤنٹ میں دیکھیے، ڈیبٹ سائڈ پر 1.2 ملین کیش کے اگینسٹ، کہ ہم نے 1.2 ملین وارنٹی ایکسپینس 2009 میں بیئر کیا، اس میں اب آپ کو وارنٹی ایکسپینس کی کریڈٹ سائڈ پر 1 ملین نظر آ رہا ہے۔ کس کے اگینسٹ کٹا؟ وہ پروویژن کے اگینسٹ، اور باقی ہمارا وارنٹی ایکسپینس میں جو بیلنس بچا 0.2 ملین کا، یہ ہے ہمارا ایکسپینس، جو کہ ہمارا ایئر 2009 کی انکم سٹیٹمنٹ میں ایز این ایکسپینس آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایئر 2008 میں انکم سٹیٹمنٹ کے اندر ہمارا 1 ملین کا لاس نظر آئے گا ایز این ایکسپینس، اور ایئر 2009 میں 0.2 ملین کا لاس نظر آئے گا ایز این ایکسپینس اگینسٹ دس وارنٹی کلیم۔ اب وہاں پر 1 ملین کی ہماری پروویژن کے اگینسٹ وہ لاس تھا، یعنی کہ ایسٹیمیشن تھی، ریلائبل ایسٹیمیشن تھی، بیسٹ ایسٹیمیشن تھی، لیکن بہرحال ہے تو ایسٹیمیشن تھی نا، اس کو ہم ایکچوئل انوائسڈ اماؤنٹ تو نہیں کہہ سکتے نا، اور حقیقت میں تھی بھی نہیں وہ انوائسڈ اماؤنٹ، ہمارا اندازہ تھا، غلط ہو سکتا ہے، لیکن انتہائی قریب ترین اور انتہائی بہترین ایکسپرٹس کے ذریعے سے ہم نے وہ اندازہ لگوایا، تو وہ اندازہ 0.2 ملین کم رہا۔ اس 0.2 ملین کو ہم نے جب ہمیں معلوم ہوا اس وقت ایکچوئل ایکسپینس کے اگینسٹ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں، انکم سٹیٹمنٹ میں ایکسپینس کے طور پر شو کر دیا۔ یہ ہے جی پروویژن کی اکاؤنٹنگ۔ کافی حد تک آپ کو سملر لگی ہوگی وہ جو پروویژن فار ٹیکسیشن میں نے آپ کو پڑھائی تھی، اس کے اگینسٹ انڈر پروویژن اور اوور پروویژن کی بات، وہ بھی انفیکٹ یہی اکاؤنٹنگ ہے کہ وہاں پر بھی ہم نے پروویژن فار انکم ٹیکس جو لیا تھا ایک اندازے کی بنیاد پر لیا تھا، اور اس کو بھی ہم نے ایکچوئل انکم ٹیکس ایکسپینس کے ساتھ پھر سیٹ آف کیا تھا، اور انڈر پروویژن یا اوور پروویژن کو کرنٹ ایئر کے ایکسپینسز میں ایڈجسٹ کیا تھا۔ اب یہاں پر بھی یہ جو ہم نے کیا پروویژن فار وارنٹی لاسز، اس کا بھی کیس یہی ہے کہ جو ایکچوئل ایکسپینس جب پتا چلے گا تو اس کو ہم اس پروویژن کے اگینسٹ ایڈجسٹ کریں گے، اگر زیادہ ہے ایکچوئل ایکسپینس تو جتنا زیادہ اس کو اسی سال میں ایکسپینس آؤٹ کر دیں گے، کم ہوگا
تو اس کو ریورس کر دیں گے. لائک یہاں پر 0.7 ملین بھی آپ کا لاس ایکچوئل ہو سکتا تھا. اب وہ 0.3 ملین جو پروویژن باقی بچ گئی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس 0.3 ملین کی پروویژن کو ریورس کر دیں گے, یعنی کہ پروویژن کو ڈیبٹ کر دیں گے اور وہ جو لاس اگینسٹ وارنٹی ہے اس کو کریڈٹ کر دیں گے. یہاں پر ایک بات سن لیجیے اچھی طرح سے. یہ جو انٹری ابھی آپ نے دیکھی اسکرین پر کہ ہم پروویژن کو ڈیبٹ کر رہے ہیں 0.3 ملین سے اور لاس اگینسٹ وارنٹی کو کریڈٹ کر رہے ہیں, یہ لاس اگینسٹ وارنٹی انکم میں کبھی نہیں لکھنا. انتہا درجے کی گناہگاری والی بات ہے. بالکل یہ پروویژن کو آپ ریورس کر رہے ہیں, انکم کاہے کی ہو گئی؟ آپ کو انکم کی ڈیفینیشن کیا بتائی تھی کہ انکم یا ریونیو ہے یا گین ہے. اس پروویژن کو آپ انکم کبھی قرار نہیں دیں گے. ہاں, اس کو آپ کرنٹ ایئر کے ایکسپینسز میں ریورس کر کے شو کریں گے ود ان بریکٹس. کرنٹ ایئر کے ایکسپینسز کو ضرور کم کر رہی ہے لیکن انکم ہرگز 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 نہیں ہے. یہ فالو کیا میری بات کو؟ تو ریورسل آف پروویژن کس صورت میں ہوگی؟ اگر دیٹ پروویژن از نو مور ریکوائرڈ, ہم اس کو ریورس کر دیں گے. یہاں پر ایک اور بات اسٹینڈرڈ کہتا ہے, بہت اہم بات. اسٹینڈرڈ کہتا ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے پروویژن کریٹ کی, آپ نے اس ہی مقصد کے لیے اس پروویژن کو استعمال کرنا ہے, کسی اور مقصد کے لیے اس پروویژن کو استعمال نہیں کرنا. آپ نے پروویژن کریٹ کی وارنٹی کلیم کے لیے, تو اب وارنٹی کلیم کے لیے ہی جو ایکچوئل ایکسپینس ہوں گے اس پروویژن سے میٹ ہوں گے. اگر پروویژن باقی بچ گئی, جیسا کہ 0.3 ملین ہماری بچ گئی پروویژن, آپ اس 0.3 ملین کی پروویژن کو نہ تو انکم ٹیکس ایکسپینس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ کسی اور پروویژن فار لاسز کی اگینسٹ استعمال کر سکتے ہیں. آسان اگزامپل آپ کو اگر میں دوں, آپ نے فرض کر لیں کچھ پیسے ریزرو رکھے کہ جی نیکسٹ ویک میرے فرینڈ نے آنا ہے تو میں نے اس کے لیے یہ پیسے خرچ کرنے ہیں. ان میں سے کچھ پیسے بچ گئے تو آپ ان پیسوں میں سے اپنی پڑھائی کی کتابیں نہیں خریدیں گے, یہ اجازت نہیں ہے. آسان کرنے کے لیے میں نے اگزامپل دی ہے. وہ جو پیسے بچ گئے اس کو آپ نیکسٹ ویک اگر کوئی اور فرینڈ ایکسپیکٹ ہے, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک ایک اور فرینڈ نے آنا ہے, اس کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن پڑھائی کی کتابوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ ہے پروویژن کا کانسیپٹ. جس مقصد کے لیے آپ نے پروویژن کریٹ کی ہے وہ ہے وارنٹی کلیمز. اس پروویژن کو آپ وارنٹی کلیمز کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں, کسی اور لاس کے اگینسٹ آپ استعمال نہیں کر سکتے. فالو کیا اس بات کو؟ لے جی, یہ چند ایک باتیں تھی آپ کی جو کہ پروویژن سے متعلق میں نے بتانی تھی. اب اسی اسٹینڈرڈ میں کنٹینجنٹ لائبلٹی بھی موجود ہے. بہت اہم کانسیپٹ ہے کنٹینجنٹ لائبلٹی کا, اور ایک جگہ پر تو بہت ہی باریک سا فرق ہے جو کہ سمجھ میں آ جائے تو ہمیں پروویژن اور کنٹینجنٹ لائبلٹی کے درمیان کوئی کنفیوژن نہیں رہتی. ادروائز پروویژن اینڈ کنٹینجنٹ لائبلٹی عموماً کنفیوز کر دیا کرتے ہیں اسٹوڈینٹس. وہ فرق ہے ریلائبل ایسٹیمیشن کا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کنٹینجنٹ لائبلٹی کی ڈیفینیشن کلیئر کر دوں, پھر ہم اس سے متعلق اگلی باتیں بھی ضرور کریں گے. تو آئیے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. A contingent liability is a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. اور یعنی کہ contingent liability ہی کی ایک اور definition بھی ہو سکتی ہے کہ it is a present obligation that arises from past event but is not recognized because
It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability. پریشان ہو گئے کہ بڑی مشکل لائبلٹی کی سر نے ڈیفینیشن بتا دی, کانٹینجنٹ لائبلٹی تو پلے ہی نہیں پڑی, پتہ نہیں کیا بول گئے. چلو مجھے آپ کی اس پریشانی کا اندازہ ہے. اب ایک سلائیڈ دیکھیں, اس سلائیڈ سے آپ کو کانٹینجنٹ لائبلٹی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. لیکن اس سلائیڈ کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کانٹینجنٹ لائبلٹی کی جو ڈیفینیشن ابھی میں نے آپ کو بتائی, اس ڈیفینیشن میں کانٹینجنٹ لائبلٹی کو سمجھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کانٹینجنٹ لائبلٹی پاسبل اوبلیگیشن بھی ہو سکتی ہے اور پریزنٹ اوبلیگیشن بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے پریزنٹ اوبلیگیشن ہونے کے ناطے فردر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے کہ پریزنٹ اوبلیگیشن ہو سکتا ہے کہ پروبیبل ہی نہ ہو اس کے اگینسٹ آؤٹ فلو, اور دوسری بات اگر پروبیبل ہے اس کے اگینسٹ آؤٹ فلو تو ہم ریلائبل ایسٹیمیٹ نہ کر سکتے ہوں. اب تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کنٹینجنٹ لائبلٹی کی ڈیفینیشن بہت مشکل ڈیفینیشن نہیں ہے. آئیے اس کو ہم ایک سلائیڈ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں, انشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اس میں جی 3 کیسز ہیں, ان تینوں کیسز کو بالترتیب دیکھیے آپ. اسٹیٹس کیس 1 کا یہ ہے کہ یہ پاسبل اوبلیگیشن ہے, کیس 2 اور کیس 3 یہ پریزنٹ اوبلیگیشنز ہیں. ریزلٹنگ فرام پاسٹ ایونٹ تینوں ہیں. آؤٹ فلو آف اکنامک بینیفٹ کی جو بات ہے کیس 1 کی صورت میں ول بی کنفرمڈ اپون دا ہیپننگ اور نان ہیپننگ آف فیوچر ایونٹ ناٹ ان دا کنٹرول آف دا اینٹی. ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جناب یہ والا ایونٹ جس کے اوپر بیس کر رہا ہے آؤٹ فلو آف اکنامک بینیفٹ. فیوچر میں اس کا ہیپننگ یا نان ہیپننگ جو ہے اس کی بیس پر وہ کنفرم ہوگا. ہاں البتہ کیس 2 میں پروبیبلٹی ہے کہ ہمیں اکنامک بینیفٹس کا آؤٹ فلو کرنا پڑے گا, اور کیس 3 میں کوئی آؤٹ فلو پروبیبل نہیں ہے ریسورسز کا جن کے اگینسٹ اکنامک بینیفٹس کا آؤٹ فلو ہو. ایز فار ایز اماؤنٹ از کنسرنڈ کیس 1 میں فیوچر ایونٹس ریموٹ نہیں ہے اماؤنٹ کے ہر ریفرنس میں, ہمیں بہرحال اماؤنٹ معلوم ہو جائے گی. ریموٹ مینز بہت دور نہیں ہے اماؤنٹ کی کیلکولیشن, ہم آسانی سے اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کر سکیں گے. اور اسی میں فردر ایک بات ہو سکتی ہے کیس 1 میں ہی اماؤنٹ کے ریفرنس میں کہ فیوچر ایونٹس آر ریموٹ, وہ ایونٹ جس نے اماؤنٹ ڈیٹرمن کرنی ہے وہ ریموٹ ہے. ریموٹ مینز دور, بہت دور. اب کیس 2 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اکنامک بینیفٹ کا آؤٹ فلو پروبیبل تو ہے لیکن اماؤنٹ کین ناٹ بی میجرڈ ریلائبلی, ہم اماؤنٹ کو ریلائبلی میجر نہیں کر سکتے. اور کیس 3 میں آؤٹ فلو آف اکنامک بینیفٹس پروبیبل نہیں تھے, اب اس کا پروبیبل نہ ہونا جو ہے وہ ریموٹ نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے, اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریموٹ ہے, کہ بہت دور ہے, کئی سالوں کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ چیز پروبیبل ہے اور اتنی اماؤنٹ دینی پڑے گی. اور ٹائمنگ تینوں کے کیس میں انسرٹن ہے. اب جناب ان کا ساتھ ہی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کیس 1 ہو تو کنٹینجنٹ لائبلٹی کو ڈسکلوز کیا جائے گا نوٹس کی صورت میں فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے اندر. یہ کس صورت میں ہے؟ اگر وہ فیوچر ایونٹ جس پر بیس کر کے ہم نے اس کو کنٹینجنٹ لائبلٹی قرار دیا ہے وہ ریموٹ نہیں ہے. اے کو اے کے ساتھ کمپیئر کیجئے پلیز. اور اگر یہ فیوچر ایونٹ ریموٹ ہے تو ڈو نتھنگ, ہمیں کوئی ڈسکلوجر بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے کنٹینجنٹ لائبلٹی کے ریفرنس میں. اب آپ کیس 2 پر تشریف لے آئیں. کیس 2 میں تھا جی پروبیبل ہے اس کا آؤٹ فلو لیکن ہم اس کو ریلائبلی میجر نہیں کر سکتے. یہاں اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے کہ پروویژن کے کیس میں پروبیبل تھا آؤٹ فلو, ہم اس کو ریلائبل میجر کر سکتے تھے, لیکن اب اس کنٹینجنٹ لائبلٹی کے کیس 2 کے صورت میں اس کا پروبیبل ہونا تو اوکے ہے لیکن ہم اس کی اماؤنٹ کو میجر نہیں کر سکتے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ کنٹینجنٹ لائبلٹی بن گئی. اب اس کو ڈسکلوز کریں گے. یہ وہ باریک سا فرق ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پروویژن اور کنٹینجنٹ لائبلٹی میں
پروویژن کے کیس میں پروبیبلٹی ہے, کنٹینجنسی کے کیس میں بھی پروبیبلٹی ہے, لیکن پروویژن کے کیس میں ہم اماؤنٹ کو ریلائبلی میجر کر لیتے ہیں, کنٹینجنٹ لائبلٹی کے کیس میں اماؤنٹ کو ریلائبلی میجر نہیں کر پاتے, اس لیے ہم اس کی اکاؤنٹنگ نہیں کرتے, یا یوں کہہ لیں اس لیے ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے لائبلٹی کے طور پر, بلکہ ہم اس کو صرف ڈسکلوز کر دیتے ہیں نوٹس میں. اور کیس 3 کی صورت میں پھر وہی ریموٹ اور ناٹ ریموٹ کی بات آ جائے گی کہ اگر ریموٹ نہیں ہے تو ڈسکلوز کریں گے, اگر ریموٹ ہے اس کی پروبیبلٹی تو ہم ڈسکلوجر بھی نہیں دیں گے. یہاں پر میں آپ کو ایک اور سلائیڈ شو کر دوں, مزید اچھا کلیئر ہو جائے گا آپ کو. یہ سلائیڈ آپ نے پہلے دیکھی تھی, اس میں ہم سرٹن لائبلٹیز, ورچولی سرٹن لائبلٹیز اور انسرٹن لائبلٹیز کی بات کر رہے تھے. اب اسی کو میں ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کنٹینجنٹ لائبلٹیز کے لیے بھی. اب دیکھیے جی, اس کو ان فل دیکھ لیتے ہیں ہم ایک مرتبہ. اس میں اب پریزنٹ اوبلیگیشن آپ دیکھ رہے ہیں سب کیسز میں ٹک ہو رہی ہے, سوائے لاسٹ کیس جس میں کہ پوسیبل اوبلیگیشن ہے, وہ پریزنٹ اوبلیگیشن نہیں ہے. پریزنٹ اوبلیگیشن کا مطلب ہے اوبلیگیشن آن دا ڈیٹ آف بیلنس شیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. پوسیبل اوبلیگیشن کا مطلب ہے کہ ابھی وہ اوبلیگیشن ایگزسٹ نہیں کرتی, ابھی ہماری اوبلیگیشن نہیں ہے. ہاں اس کا اوبلیگیشن ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے فیوچر میں کسی ایونٹ کے ہیپن ہونے پر یا نہ ہیپن ہونے پر. اس پوسیبل اوبلیگیشن کو ذرا پہلے سمجھ لیں, پھر اس کے بعد میں یہ سلائیڈ دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. سپوزلی آپ پر کسی نے ڈیمیجز کا کلیم کر دیا, سیوٹ ہو گیا, کورٹ کیس ہو گیا. اب آپ نے نہیں مانا اس کو کہ جی یہ ڈیمیجز ہم پر بنتے ہیں. آپ نے سپوزلی را مٹیریل سپلائی کیا تھا, جس کو را مٹیریل سپلائی کیا تھا اس نے آپ پر کیس کر دیا جی کہ آپ کا را مٹیریل استعمال کرنے سے میری مشین جو ہے وہ ناکارہ ہو گئی. آپ نے کہا جناب میں تو نہیں یہ بات مانتا, بہرحال عدالت میں کیس چلا گیا. اب عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں, آپ کو نہیں معلوم. عدالت کا فیصلہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. بہرحال ایک خوف تو ہے کہ عدالت کہیں ہمارے خلاف نہ فیصلہ سنا دے, تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پوسیبل اوبلیگیشن ہے. فالو کیا؟ آئیے اب دوبارہ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. تو اس میں جناب پریزنٹ اوبلیگیشن کی صورت میں آپ دیکھیے سرٹن, ورچولی سرٹن, انسرٹن جو پروویژن تھی ہماری وہاں تک ٹک ہے, اور اس کے بعد کنٹینجنٹ لائبلٹی جو کہ ہماری بہرحال انسرٹن ہوتی ہے, اس کے بھی 2 کیسز میں نے بنائے, ان دونوں کیسز میں ٹک ہے, لیکن پوسیبل اوبلیگیشن کی صورت میں ڈیفینیٹلی وہ پریزنٹ اوبلیگیشن نہیں ہے. پھر ارائزنگ فرام پاسٹ ایونٹ ہر کیس میں ہے. پروبیبل آؤٹ فلو آپ دیکھیے, پروویژن تک تو پروبیبل آؤٹ فلو بنتا ہے. ایک کنٹینجنٹ لائبلٹی کا کیس ایسا ہے جس میں پروبیبل آؤٹ فلو ہے, لیکن اس کیس میں آپ دیکھیے ریلائبل ایسٹیمیشن نہیں ہے. اور دوسرا ایک کیس جو کنٹینجنٹ لائبلٹی کا, اس میں وہ پروبیبل آؤٹ فلو ہی نہیں ہے, اس لیے ہمیں ریلائبل ایسٹیمیشن دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اور پوسیبل اوبلیگیشن کی صورت میں پروبیبل آؤٹ فلو ہے. ریلائبل ایسٹیمیشن ہو یا نہ ہو, دونوں کیسز میں وہ کنٹینجنٹ لائبلٹی ہے, اور ہمیں اس کا ڈسکلوجر صرف اس صورت میں دینا ہے اگر ریموٹ نہیں ہے, اور اگر ریموٹ ہو تو ہمیں اس کا ڈسکلوجر بھی نہیں دینا. اور اس کے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹس آپ سے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی پروویژن تک تو اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز ہوں گی اور اس کو لائبلٹی ریکگنائز کریں گے, لیکن کنٹینجنٹ لائبلٹی کو ہم صرف ڈسکلوز کرتے ہیں. لیجیے اب ہم کنٹینجنٹ ایسٹ کی بات بھی ساتھ ہی ساتھ سمجھ لیں کہ کنٹینجنٹ ایسٹس کیا چیز ہیں. بڑا آسان ہے آپ کے لیے سمجھنا اگر آپ کو پوسیبل اوبلیگیشن والی کیس کی بات سمجھ آ گئی ہے. کنٹینجنٹ لائبلٹی میں پوسیبل اوبلیگیشن کی بات سمجھ آئی تھی, جس میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ کسی نے آپ پر ڈیمیجز کلیم کر دیے, آپ پر کورٹ کیس ہو گیا. اب آپ کے لیے وہ کنٹینجنٹ لائبلٹی ہے, اس کے لیے وہ کنٹینجنٹ ایسٹ ہے, یعنی کہ وہ پوسیبل ایسٹ ہے. اس پوسیبل ایسٹ کو جس کے بارے میں وہ کنفرم نہیں ہے, اس کو خود بھی نہیں ہے کنفرم کہ اس کو یہ کلیم کے پیسے مل جائیں گے یا نہیں ملیں گے, وہ اس کے لیے کنٹینجنٹ ایسٹ کہلائے گا. تو کنٹینجنٹ ایسٹ کے بارے میں آپ اتنی سی بات ہی ذہن میں رکھیں, اور یہ بات
سمجھ لیجئے کہ کنٹینجنٹ ایسٹ کی کوئی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کو ایون ڈسکلوز بھی نہیں کرنا. اب آپ کو ایک اور سلائیڈ میں شو کر رہا ہوں جس میں کہ آپ کو ایکسپینسز اور انکمز کی اکاؤنٹنگ انٹریز کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ بھی کچھ کنفیوژن اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ہوتی ہیں پروویژن پڑھنے کے بعد کہ ہم نے ایسٹیمیشن کی بنیاد پر ایکسپینس کو تو اکاؤنٹ فار کر لیا ہے، تو کیا ایسٹیمیشن کی بنیاد پر انکم کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے یا نہیں. یہ ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے. دیکھیے جی، لائبلٹی اگر سرٹن ہو تو ریکگنائز کرنا ہے، یعنی کہ ایکسپینس ڈیبٹ لائبلٹی کریڈٹ انٹری پاس کرنی ہے. ایسٹس کے ریفرنس میں بھی اگر وہ سرٹن ہو تو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے، یعنی کہ ریسیویبلز ایسٹ ڈیبٹ اور انکم کو کریڈٹ کرنا ہے آپ نے. ورچولی سرٹن کے کیس میں ہم کہتے ہیں کہ ایکرولز ہیں، ایکرولز کو بھی ہم ایکسپینس ڈیبٹ اور ایکروڈ ایکسپینسز یا لائبلٹی کے طور پر کریڈٹ ضرور کریں گے. اور ایسٹ کی صورت میں اگر وہ ورچولی سرٹن ہیں تو ہم ایکروڈ انکم کو ڈیبٹ کر کے انکم کو کریڈٹ ضرور ریکگنائز کریں گے. پروویژن کے کیس میں جہاں پر کہ انسرٹینٹی ہے، ہم ایکسپینس کو ڈیبٹ اور پروویژن کو ایز اے لائبلٹی کریڈٹ ضرور ریکگنائز کریں گے. جبکہ اگر ریسیویبلز انسرٹن ہوں تو ہم اس کو انکم کے طور پر کبھی ریکگنائز نہیں کریں گے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ انتہائی اہم ہے کہ ایسٹیمیشن کی بنیاد پر انکمز کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. یہی پروڈنس کانسیپٹ ہے. اور پھر کنٹینجنسیز کی بات آتی ہے. کنٹینجنسیز میں لائبلٹیز کو ڈسکلوز کیا جاتا ہے، جبکہ ایسٹس یعنی کہ کنٹینجنٹ ایسٹس کو بالکل بھی ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. اور اگر اوبلیگیشنز ریموٹ ہوں تو لائبلٹیز کو بھی ڈسکلوز نہیں کیا جاتا، ایسٹس کو تو بہرحال ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. لیں جی، یہ ساری بات چیت تھی IAS 37 کے ریفرنس میں. اس میں ہم نے بہت اہم کانسیپٹس آج سیکھے ہیں. ان کانسیپٹس کو آپ نے پلے باندھ کے رکھنا ہے اور ہر وقت ریوائز بھی کرتے رہنا ہے ان کانسیپٹس کو. آپ کے ہینڈ آؤٹس میں یہ تمام سلائیڈز ضرور موجود ہوں گی. ان کو آپ وہاں سے ڈیلی بیسس پر اگلے کم از کم 2-3 دن ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. اب آپ مجھے اجازت دیجیے. ٹل نیکسٹ لیکچر.